ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعون الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح متفق عليه. یہ حدیث جس کا متن آپ نے سنا متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ اس میں صحابہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضور ظہر کیسے پڑھتے تھے اور عصر کیسے پڑھتے تھے، اس لیے کہ دن کی نماز جو ہے وہ زور سے نہیں پڑھی جاتی، اس لیے کہا جاتا ہے صلاۃ النہار یا جمع، دن کی نماز گونگی ہے، اس لیے زور سے نہیں پڑھی جاتی کہ لوگ کام کاج میں دن میں لگے رہتے ہیں اور آیت پڑھی گئی اور انہوں نے قاعدے سے ادھر کان نہ لگایا تو سب گنہگار ہو جائے، ان کو گناہ سے بچا لیا گیا۔ سرکار چاہتے تھے کہ نیکی کی طرف لوگ بڑھ بھی جائیں اور حضور یہ بھی چاہتے تھے کہ لوگ کسی طرح گناہ سے بچ جائیں، دو خواہش تھی۔ تو اگر قرآن پڑھا جائے اور کوئی نہ سنے گنہگار ہوگا، اس کو سننا ہی چاہیے۔ رہ گا یہ کہ جمعہ کی نماز تو دن ہی پڑھی جاتی ہے، زور سے پڑھی جاتی ہے، اور عیدین کی نماز دن کو پڑھی جاتی ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز وہ زور سے پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ پڑھنے سب آتے ہیں، اس دن جو ہے روز والے تو آتے ہی ہیں، 8 دن والے بھی آتے ہیں، سب کام چھوڑ کے آتے ہیں، اور پھر عید کی نماز کا تو کہنے کیا، اور عید الاضحیٰ کی نماز کا تو کہنے کیا، سمجھنا کوئی بچتا ہی نہیں جو نکل کے نہ آئے، کوئی اپنے موٹے موٹے پہ تھوڑی عید کی نماز پڑھتا ہے، کوئی اپنی آفس میں تھوڑی پڑھتا ہے، سب باہر نکلتے ہیں، اس لیے وہ زور سے پڑھ جائے۔ اب سب پڑھنے ہی کے لیے نکلے ہیں، اس لیے جمعہ جسے آپ جمعہ کہتے ہیں یہ دونوں عید سے بڑی عید ہے، لیکن جیسی جمعہ کی قدر ہونی چاہیے تو ہو نہیں پا رہی۔ عید میں کیا کیا اہتمام نہیں کرتے ہیں جو چھوٹی عید ہے، اور جمعہ اس سے بڑی عید ہے تو اس میں وہ اہتمام نہیں دیکھنے کو ملتا۔ عید کی نماز واجب ہے، جمعہ کی نماز فرض ہے، اس میں خطبہ بھی واجب ہے جمعہ والا، وہاں سنت ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ میں آیا تو کیا کریں گے۔ اس لیے دین جو ہے دینداروں سے سیکھنا ضروری ہے۔ یہ ماں اگر بہت دیندار ہے اور باپ واقعی بہت دیندار ہے تو گھر میں ٹھیک ہے سکھا دے، ورنہ تو دین کسی دیندار سے سیکھنا پڑتا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کے، نہ کالج نہ مدرسہ نہ مکتب سے ہے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ کسی بزرگ کی صحبت میں آپ جب بیٹھیں گے تو وہ آپ کو دین سکھائے گا، اور یہاں فرصت ہی نہیں ملتی بیٹھنے کی بیچارے، تو کیسے ہوگا؟ اسی لیے عارف رومی کہتے ہیں ایک ساتھ صحبت با اولیاء، اگر ایک گھڑی بھی کسی اللہ والے کی صحبت میں آپ بیٹھ گئے تو یہ 100 سال کی آپ کی عبادت سے اچھا ہے، وہ بھی عبادت ایسی جس میں دکھاوا نہ ہو، بہتر 100 سالہ طاعت لے لیا جس میں دکھاوا ریاکاری نہ ہو، خالص عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تو یہاں صحابہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور ظہر کیسے پڑھتے تھے اور عصر کیسے پڑھتے تھے۔ یہ در حقیقت جو سبق چل رہا ہے یہ علماء کا کورس ہے جو عوام کو ہم کرا رہے ہیں اس کی بولی میں، کہ عوام بھی تھوڑا سیکھ لے، سمجھ گئے؟ اب یہ کب جائیں گے وہاں درسگاہ میں، کب عالم بنیں گے، کب مفتی بنیں گے، کب علامہ بنیں گے، کچھ نہیں، تو کچھ تو ان کا بندوبست چاہیے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم عوامی درسگاہ میں بیٹھے ہیں، اسی لیے عوام کو پڑھانے کی فکر مجھے زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنی قابلیت بیان کرنا شروع کر دوں اور ایسے ٹف الفاظ استعمال کروں جو لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر جائیں، کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے لوگوں کی عقلوں کا اندازہ کر لیا جائے، پھر گفتگو کی جائے جس کو وہ سمجھ سکے۔ تو حضور سرکار جو ہے ظہر کیسے پڑھتے تھے، عصر کیسے پڑھتے تھے، اس کا ذکر ہے، دیکھیے
جناب ابو قتادہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤ فی الظہر فی الاولین بام الکتاب، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ظہر کی دو پہلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ، پہلی دو رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ، سبھی لوگ پڑھتے ہیں وہ سورتین، اور دونوں رکعت کی سورہ فاتحہ پڑھ کے ایک سورہ اور ملاتے جس کو ضم سورہ کہا جاتا ہے، ضم کہتے ہیں ملانے کو، پہلی دو رکعت جس کو آپ کہتے ہیں دو رکعت بھری پڑھی جاتی تو خالی آپ اپنی بولیے بھائی بات سنو، صرف سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ ایک سورہ ملاتے تھے دونوں رکعت میں، پہلی دونوں رکعت، اور پھر رکعتین الاخرین، اور آخری دو رکعتوں میں 4 رکعت والی میں بام الکتاب، صرف ام الکتاب پڑھتے تھے، صرف سورہ فاتحہ کرتے ہیں وہ خالی پڑھی جاتی ہے۔ اب کیا یہاں سے ایک نئی بات کر رہے ہیں یار، کہتے ہیں یسمعون الآیۃ احیانا، کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی حضور جو سورہ ملاتے تھے سورہ فاتحہ کے ساتھ ہمیں بھی سنا دیتے تھے، تو یہ تعلیم امت کے لیے ہے، اس کے ساتھ سورہ ملانا ہی ہے، ایک تو یہ ہے، دوسرے یہ کہ غلبہ حال جب ہوتا ہے تو ارادہ بھی نہ کرو زور سے پڑھنے کا تو آواز تھوڑا زور سے نکل جاتی ہے، غلبہ حال کی بنا آپ نہ بھی چاہیں تو زور سے آواز، جیسے درد آپ کو ہو گیا آپ نہ بھی چیخنا چاہیں تو آواز نکل جاتی ہے، آئی بس تو غلبہ حال کی بنا پر بھی تو کہا کبھی کبھی، آلویز نہیں، کبھی کبھی جو ہے ہمیں حضور سناتے تھے کہ کون سی سورہ ملا رہے ہیں اس کے ساتھ، سن لیتے، جو قریب رہتے تو سن لیتے تھے۔ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ، اور پہلی رکعت کو حضور طول دیتے تھے، یعنی لمبی پڑھتے تھے، پہلی رکعت جو ہوتی تو لمبی ہوتی، یہاں بھی حضور کرم فرماتے تھے پیچھے کھڑے ہونے والوں کا، کہ جو بعد میں بھی آ رہے ہیں جب لمبی ہوگی رکعت تو پہلی رکعت مل جائے گی، ہر کوئی پہلی رکعت میں ملنا چاہتا ہے نا، وہ بھی حضور پڑھ رہے ہو تو یہاں بھی حکم ہے کہ پہلی رکعت میں رہو، ہمیں مدرک ہونا چاہیے، شروع سے ہونا چاہیے، تو کوئی آ رہا ہے کوئی وضو کر رہا ہے کچھ پہلی رکعت لمبی ہوئی آنے والا بھی آ جائے گا، تو پہلی رکعت کو حضور طول دیتے تھے، کیا کرم تھا حضور کا، کیا کرم تھا، اتنے مہربان ہیں حضور، اور ساری جہاں کی رحمت بن کے آئے ہیں، رحمت للعالمین، پہلی رکعت اسی لیے طول دیتے تھے کہ سب آ جائیں، تو کہتے ہیں پہلی رکعت کو طول دیتے تھے، ما لا یطیل فی الرکعۃ الثانیہ، اتنا زیادہ طول دیتے تھے کہ دوسری کو اتنا طول نہیں دیتے تھے، پہلے ہی سب کو شامل کرنا ہے نا، دوسری اتنی لمبی، دوسری اس سے کم تر ہوتی تھی، پہلی بہت لمبی ہوتی تھی، دوسری اس سے کم ہوتی، اور تیسری اور چوتھی تو خالی پڑھی جاتی صرف سورہ فاتحہ ہے۔ ہاکذا فی العصر، ایسے ہی عصر میں حضور پڑھتے تھے جیسے ظہر میں پڑھتے تھے نا، ویسے عصر میں بھی پہلی کو تو طول دیتے ہی تھے، یہ سنت ہے، بس، اور یہ لوگوں پر مہربانی ہے کہ پیچھے آنے والے بھی پہلی رکعت میں شریک ہو جائیں، مدرک کا ثواب بہت زیادہ ہے، جیسے پہلی صف کا ثواب ہوتا، اب تو پہلی والی کی فکر ہے نہیں، پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں جاؤ آگے جگہ خالی ہے، تو تم کیوں نہیں چلے آتے اٹھ کے، ساری دنیا کو بھیجتے ہیں خود اٹھ کے نہیں آتے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سجدہ کرنے والوں سب سے پیچھے، بھاگنے والوں سب سے آگے، جو آ رہے ہیں بھاگنے میں آسانی رہتے ہیں، پھر بھلے ٹوپی گر جائے کہ رومال گر جائے کہ موبائل گر جائے، یہ کچھ کاش بھاگنے میں اتنی تیزی کرتے ہیں، بھلے کچھ گر جائے لیکن نکل تو جائیں گے، شاید انہیں یہاں آنے سے زیادہ فکر نکلنے کی ہوتی ہے کہ کیسے نکلیں گے، انا للہ و انا، جس کا دل اللہ کے دربار میں نہ لگا کہاں لگے گا مجھے نہیں معلوم، اس کے دل کا کوئی علاج کر، اسی لیے دل کی بیماری عام ہو گئی ہے، کیا بازار میں لگے گا آپ کا دل؟ مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ مومن مسجد میں پہنچ کے اتنا پرسکون ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں پہنچ گئی، وہ بیچاری پانی میں ہی پیدا ہوتی ہے، پانی میں ہی رہتی ہے اور پانی میں ہی مرتی ہے، وہ نکلتی نہیں، باہر نہیں نکلتی، ایک مچھلی ہے پانی سے الگ نہیں ہونا چاہیے، پانی مچھلی سے الگ ہو جاتا ہے، جال پھینکو پانی نکل جاتا ہے، مچھلی پھنس جاتی ہے، لیکن مچھلی پانی سے نہیں الگ ہوتی، اس کو پانی چاہیے، بقیہ پانی کے جتنے جانور سب باہر نکلتے ہیں، کچھوا نکلتا ہے، میڈک نکلتا ہے، کیکڑا نکلتا ہے، دریائی گھوڑا نکلتا ہے، سب باہر نکلتے ہیں، مچھلی پانی سے باہر نہیں، تو مومن کی مثال دی گئی کہ مسجد میں پہنچ کر کے مومن اتنا خوش ہو جاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں پہنچ کے ہو جاتا ہے، لیکن منافق اگر مسجد میں آ بھی گیا تو اتنا گھبراتا کہ کب نکل کے بھاگ جائے، وہ ایسے ہی ہے جیسے پرندہ پنجڑے میں پریشان ہو جاتا ہے کہ کب یہ کھلے پنجڑا کب نکل کے بھاگ جاؤں میں، اس کے لیے مسجد قفس ہے، پنجڑا ہے، یہاں سے جلدی سے نکلنے کی کوشش، یہ کوئی اچھی علامت نہیں جو لوگ پیش کرتے ہیں، اچھی علامت نہیں پیش کرتے، المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، یہ آیا ہے، مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پنجڑے میں پرندہ نکل کے بھاگنے، اس کو آنے سے زیادہ فکر یہاں سے نکل کے بھاگنے کی ہے، انا للہ، پتہ نہیں وہاں باہر جا کے کیا کر لیں گے، کیا جگ جیت لیں گے، کیا دنیا کما لیں گے، کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔
تو حضور پہلی رکعت کو طول دیتے تھے، دوسری اس سے کم ہو، اور آخر میں دو جو ہے تو خالی پڑھی، صرف سورہ فاتحہ پڑھا۔ ایسے ظہر کی بھی پڑھتے تھے، ایسے فجر کی بھی پہلی رکعت طول دیتے تھے، وہی لوگوں کو شامل کرنے کے لیے۔ اس فرماتے بھی تھے لوگوں پر رحم و کرم کرو، اللہ تم پر کرے گا، الراحمون یرحمہم اللہ، جو بندوں پر رحم کرنے والے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ یرحمکم من فی الارض، تم مہربانی کرو ان پر جو زمین پر ہیں، یرحمکم من فی السماء، وہ جس کی حکومت آسمانوں میں ہے وہ تم پر رحم کرے۔ ہاں جی بات، مہربانی کرو کچھ بابا، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، بیواؤں کو، بے جگہ لوگوں کو، مصیبت زدہ لوگوں کو، جو قید و بند میں ہیں ان کو، سب کو جو کچھ سہارا دے سکتے ہو سمجھ وہ دیتے رہو، کچھ کرتے رہو، اللہ تمہارے اوپر مہربانی کرے گا۔ تو الحمدللہ یہ سن لیا آپ نے، دیکھنے میں ایک ہی حدیث تھی لیکن تفصیل اس میں، وہ بھی میں نے آپ کے لائق بیان کیا، ادھر درسگاہ کا معاملہ الگ ہے، یہاں خصوصی لوگ بیٹھتے ہیں جسے آپ آسانی سے سمجھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔